ویلکم بیک ناظرین، پروگرام باران رحمت میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب سے، اور موضوع گفتگو ہے ہمارا دل کی پاکیزگی اور اس کے فوائد۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی تک جو ہماری گفتگو رہی وہ یہ رہی کہ دل کی پاکیزگی ہے کیا، دل کی پاکیزگی حاصل کیسے ہو سکتی ہے، دل اگر پاکیزہ نہیں ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو اس سے اس کے دل میں ایک گداز پیدا ہوتا ہے، ایک درد پیدا ہوتا ہے، ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ پاکیزہ رہتا ہے۔ اور دوسری قرآن پاک کی تلاوت ہے، کلام مجید کی تلاوت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ سخت سے سخت دل بھی آدمی جب وہ تلاوت اور اللہ کے احکامات کو سنتا ہے تو وہ اس کا طرز بیان ایسا ہے، وہ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ اس کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے وہ چیز، اور وہ اس کا دل جو ہے وہ موم ہو جاتا ہے اور وہ احکام الہی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی اس میں آیا، اور بہت سارے واقعات ایسے میں ملتے ہیں۔ جنوں کی ایک جماعت جو تھی وہ بھی ایک دفعہ روایات میں ہے کہ وہ جب گزر رہی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تلاوت فرما رہے تھے سورہ جن کی، تو وہ اس تلاوت کو سن کے وہ پوری جماعت وہ مسلمان ہو گئی تھی جنوں کی۔ تو یہ بتائیے کہ جب دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس سے انسان کو فائدے کیا کیا حاصل ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بڑا ضروری کویسچن کیا آپ نے جناب۔ دل کی پاکیزگی ضروری بھی بڑی ہے اور دل کے بے شمار فوائد و ثمرات بھی ہیں۔ بے شک جن لوگوں کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ مقصد زندگی پا جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنی عبادات بھی ہیں، کوئی بھی خیر کا عمل کرتا ہے، اس کے قابل قبول ہونے کے لیے ضروری جو ہے وہ دل کی پاکیزگی ہے، کہ دل کے اندر اخلاص نیت ہوگا، اچھی نیت ہوگی، اچھا ارادہ ہوگا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ ورنہ تو بندے کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، چاہے جتنے بڑے سے بڑے اعمال بھی کر لے، اگر اس کے اندر اخلاص نیت نہیں ہے، دل پاک صاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اور وہ ریاکار، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو حدیث پاک کی کتابوں میں عام طور پہ اکثر محدثین نے بالکل سر ورق ہیں یا افتتاحیہ یا ابتدائیہ طور پہ حدیث پاک لے کر آئے، حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، دیگر بھی محدثین کرام، وہ حدیث پاک یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کی راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت دل کے اندر ہوتی ہے۔ یہ دل کی پاکیزگی کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ آپ کے دل کی جو نیت ہے وہ اس کے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ وہ عمل ہے یا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ دل میں نیت کرے گا، اور اگر نیت خیر کی ہو تو پھر تو عمل بظاہر چھوٹا بھی ہو تو اس پہ اجر و ثواب بے شمار ہے۔ اگر وہ نیت درست نہیں ہوگی تو پھر بڑے سے بڑا بھی عمل کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عام ایک روٹین کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی بندہ اگر دل کو نیک پاک صاف رکھتا ہے، نیت درست رکھ لیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بظاہر تو اس نے ویسے بھی وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک بزرگ جو ہے اپنے کسی عقیدت مند کے گھر گئے، اس کے گھر کے افتتاح کے موقع پر گئے تو انہوں نے دیکھا یہ جو دریچہ رکھا گیا ہے، تو آپ نے پوچھا یہ کس مقصد کے لیے رکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی اس کا مقصد یہ ہے کہ آب و ہوا کا تبادلہ ہوگا، ماحول صاف ستھرا ہوگا تو اس کے فائدے ہوں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اگر آپ نیت یہ کر لیتے کہ اس دریچے کے ذریعے ہی باہر سے اذان کی آواز آئے گی، میں مسجد میں نماز با جماعت کے لیے جاؤں گا، فرمایا کرتے اس کا آپ کو اجر و ثواب مل جاتا، ہوا نے تو ویسے بھی آ جانا ہے۔ تو یہ بندہ دل کو پاک صاف جو رکھتا ہے، دل کے ڈائریکشن درست رکھتا ہے، اس سے بے شمار جو ہے نا معاشرے کو اور اس کو فوائد و ثمرات مل رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے عمل کا رخ بدل جاتا ہے۔ ہاں بالکل، اس کو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکشن بدل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ای الناس افضل، سب سے بہترین آدمی کون سا ہے، کون سے لوگ ہیں جو افضل لوگ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو ہی کلمات میں ارشاد فرمایا صدوق اللسان و مخموم القلب، جو زبان کا سچا ہے اور دل کا پاک صاف ہے، مخموم القلب ہے، وہ آدمی سب سے افضل ہے۔ یہ ہر بندے کو اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا میں زبان کا سچا ہوں یا دل کا پاک صاف ہوں؟ تو یہ تربیت کے لیے آقا حضور علیہ السلام کے فرامین مبارکہ جو ہیں کس قدر رہنمائی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو زبان کا سچا ہے اور مخموم القلب ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ زبان کے سچے ہونے کی تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ دل کا جو مخموم القلب آپ نے ارشاد فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم القلب وہ شخص ہے جس کا جو تقی ہے، نقی ہے، بالکل پاک اور صاف ہے، اس کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہے، اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی خیانت نہیں ہے، کوئی بد دیانتی نہیں ہے، جس کا دل ان ساری جو علیشیں ہیں ان سے محفوظ ہے اور دل بالکل پاک اور صاف ہے، سیدھا ستھرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی سب سے افضل ترین آدمی ہے۔ مجھے اس پہ حضرت بابا بلے شاہ جو بہت بڑے صوفی ہیں ہمارے، ان کی ایک بڑی مشہور کافی ہے، تو ان کے ان دو چار اشعار پہ ہی میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ جو یاد آ رہے ہیں کہ جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں، ہاں ماشاءاللہ، تے رب ملدا ڈڈواں مچھیاں نو، بے شک بے شک، جے رب ملدا جنگل بھوندیاں تے رب ملدا گائیاں مجھیاں نو، بلے شاہ رب انہاں نو ملدا تے دل دیاں سچیاں اچھیاں نو۔ تو جو دل کے سچے ہیں، جو دل کے اچھے ہیں، ان کے لیے ہی اللہ رب العزت کا تقرب جو ہے وہ مسئلہ، ان کا ہر عمل جو ہے وہ انہیں اللہ کی راہ میں اللہ کے نزدیک تر کرتا جاتا ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کو پاکیزہ رکھے، ہمارے اعمال کو ہمارے دل کی پاکیزگی کے ساتھ ان کی جو ان کی سمت ہے وہ لقائے خداوندی ہو، وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور شفاعت کی خاطر ہمیں اس راستے میں ایک قدم اور آگے بڑھاتے جائیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب کو اور اپنے میزبان شکیل جاذب کو باران رحمت سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔